السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں دین کی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس محفل پر بیٹھنے پر عزیزات مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. پیاری عزیزات، تمام تعریف، تمام شکر ہمارے اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف، تمام شکر و حمد و ثنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری شکر، سب طرح کی تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہے. پیاری عزیزات، آج آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی حساس مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہوں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے، کیا اللہ رب العزت نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور یہ مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. بہت ہی حساس ٹاپک ہے آج کا، جس پر آج میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کی زندگیوں کی میں ساری باتیں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھانا چاہتی ہوں. بہت دھیان اور توجہ سے آپ لوگوں نے سننا ہے، بار بار سننا ہے. یہ سیشن ریکارڈ ہو کر آئے گا کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں ایک بہترین ماں بن کر دکھانا ہے، بہترین بیٹی بن کر دکھانا ہے، بہترین بیوی بن کر دکھانا ہے. عزیزات، یہ آپ لوگ کرو گی تو معاشرہ درست ہوگا. اگر یہ آپ نہیں کرو گی تو معاشرے میں تباہی پیدا ہوگی، بربادی پیدا ہوگی، پورا معاشرہ بگڑ جائے گا، نظام سسٹم ختم ہو جائے گا. اور مغرب چالیں چل رہا ہے، مغربی تہذیب یہ چالیں چل رہی ہے کہ اسلام میں سے یہ اسلامی عورتیں جو ہیں ان کو کسی طرح سے اسلام سے نکالا جائے، انہیں آزادی دی جائے، انہیں فریڈم کے نام پر بہکایا جا رہا ہے، اور کیا ظلم و ستم تشدد اٹھائے جا رہے ہیں. آئیے بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم یہ ساری باتیں سنیں گے انشاءاللہ. تو میری پیاری بہنوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی پیاری خوبصورت محفل میں جمع کیا ہے کہ جہاں پر بات عورت کی عزت کی ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عورت کی عزت کی. جہاں بات عورت کے حق کی ہو رہی ہے، جہاں بات اللہ کے دین کی ہو رہی ہے. آج عزیزات میں آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گی. آج میں آپ کے سامنے نہ کسی ملک کا قانون پیش کروں گی، نہ کسی بھی NGO کا منشور، بلکہ وہ قانون پیش کروں گی عزیزات جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے. کیونکہ اگر عورت کو انصاف کہیں سے ملا ہے تو فقط وہ واحد ایک کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے. عورت کو انصاف صرف قرآن دلا سکتا ہے، کوئی نہیں دلا سکتا. اور اگر عورت کو عزت کسی نے دی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے. خدا کی قسم، آپ چاہے کتنی ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ بن جائیں، کوئی مذہب عورت کو عزت نہیں دیتا جیسے اسلام مذہب نے عزت دی ہے، جیسے قرآن نے عزت دی ہے. عورت کی بنیاد
میں نے جو پہلی شروع میں آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، عورت کی بنیاد کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے عزیزات، دھیان سے سنیے، کام سارے چھوڑ دیجیے بالکل۔ عورت کی بنیاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ واضح کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے انشاءاللہ سورۃ النساء کو سمجھنا ہے نا، تو اس لیے آپ کو ساری باتیں پہلے سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس درس کے ذریعے سے آپ کو ساری بات پہلے سے پتہ چل جائے کہ عورت کی بنیاد کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی ہی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کوئی الگ مخلوق تھوڑی نہ ہے، عورت کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ کیا مطلب ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس آیت نے ہمیشہ 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 کے لیے کیا فیصلہ کر دیا کہ عورت مرد کی غلام نہیں ہے، عورت مرد کی غلام نہیں ہے، عورت کمتر نہیں ہے، عورت مرد کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ عورت اور مرد ایک ہی جان سے پیدا ہوئے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت پہلی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، صرف اپنے رب سے ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے ڈرو، وہ جس نے خلقکم، تم سب کو پیدا کیا، کائیں سے، من نفس واحدۃ، سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، تمام دنیا کے انسان سے کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کو عربک کے اکارڈنگ آپ دیکھیں تو یا میں بتا چکی ہوں، یا ایھا الانسان آتا ہے تو ایک انسان سے بات ہو رہی ہے، الف لام آ رہا ہے تمام انسان سے، یہاں انسان کی جمع ناس کا لفظ لا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے لوگو، تمام دنیا کے لوگو، اتقوا ربکم الذی، صرف اپنے رب سے ڈریے، خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، کس حال میں پیدا کیا کہ من نفس واحدۃ، سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا پھر جوڑا بنایا ہے۔ ٹھیک، تو اس آیت نے ہمیں فیصلہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے بتا دیا اس آیت نے کہ عورت مرد کی غلام نہیں ہے، عورت کمتر نہیں ہے، عورت مرد کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ عورت اور مرد ایک ہی جان سے ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ عورتیں ہماری، سب سے پہلے میں آپ کو بیٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اسلام کی نظر میں تفصیل سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ بیٹی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حقوق کے اوپر میں ساری بات بتاؤں گی۔ پہلے میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کی نظر میں بیٹی کیا ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹی کو کیا سمجھا جاتا ہے اس کو بھی بتاؤں گی۔ پہلے اسلام کی نظر میں دیکھیں بیٹی کیا ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو کیا ذلت سمجھا جاتا تھا عزیزات، ذلت، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے آ کر اس سوچ کو دفن کر دیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ عرب میں پہلے کیا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی عزیزات، وہ لوگ کیا کرتے تھے، زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس سوچ کو ہی دفن کر دیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا، سورۃ الشورى آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہمارے اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، بیٹی ایک عطا ہے، بیٹی اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ تو بیٹی سے نفرت جاہلیت کے زمانے میں کی جاتی تھی،
جب قرآن آ گیا تو بیٹی کو ایک مقام دیا گیا. سورۃ النحل میں آیت نمبر 58 اور 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سیاہ پڑ جاتا تھا. یہ سوچے اس ٹائم کی، لیکن قرآن نے گناہ قرار دی، گناہ بتا دیا ہے. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیٹی تو ایک آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، پتہ ہے کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان کو چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں اس کی روایت ہے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی ہے اور ترمذی شریف میں آئی ہے. یہ صرف محبت نہیں، یہ تعلیم تھی عزیزات کہ بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے. آج ہمارے یہاں بیٹیوں سے کچھ پوچھا تک نہیں جاتا، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں بغیر ان کی مرضی کے. ان کا نکاح کسی کے بھی ساتھ کر دیا جاتا ہے، ان کی خواہشات کو نہیں پوچھا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہ گھر پر آتی کھڑے ہو جاتے، ان کو چومتے، ان سے پوچھتے. اور پتہ ہے ان کا نکاح بھی کیسے ہوا ہے؟ بغیر مرضی کے نہیں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا ہے جب حضرت علی کا رشتہ آیا تھا کہ فاطمہ آپ کی کیا رائے؟ میری بہنوں، آج ہمارے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بے حیائی کر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارا کہنا نہیں مانتی ہیں، بیٹیاں ہم سے مزوریاں کرتی ہیں، بیٹیاں ہم سے زبان چلاتی ہیں. جب شریعت نے اس کو رائٹس دیا ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیٹیوں کا حق چھیننے والے؟ میں سبھی سے کہہ رہی ہوں، جتنے بھی پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں، ایسے ہی زبردستی نہ شادی کریں. میری بہنوں، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے. جتنا مضبوط ان لوگوں کا رشتہ بنے گا، خدا کی قسم معاشرہ جو ہے نا اتنا ہی خوبصورت بنے گا. ان کی باؤنڈنگ، ان کا لو اور زیادہ انکریز ہوگا، بڑھے گا. اور جب وہ ان کی اپنی اولاد کی تربیت کریں گی تو دونوں رشتے میں جب خوبصورتی ہوگی، محبت ہوگی، سوچیں وہ تربیت کتنا پروان چڑھے گی. ہو سکتا ہے کسی پیرنٹس کو میری بات بری لگے، لیکن میں یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں میری عزیزات. اللہ رب العزت نے رائٹس دیا ہے، ہر بیٹی کو رائٹس دیا ہے. چلیے اب میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہمارا بات کرنی ہے آپ سے بہت سارے ٹاپک پر. تھوڑا تھوڑا ہنٹ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں کروں گی ایک ایک پوائنٹ پر. یہ بعد میں رکھیں گے ہم انشاءاللہ کہ ایک ایک موضوع پر بات کی جائے. خالی اب جیسے میں نے بیٹی پر بولا ہے تو بس بیٹی پر ہی میرا 1 گھنٹے کا درس ہو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن میں اب آج بات، ہمارا ٹاپک ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا کیا ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بیوی کی شکل میں بتانا چاہتی ہوں. قرآن مطلب اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے، بیوی ہے، تو قرآن اور سنت میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے بیوی کو قرآن میں، اور سنت کیا ہے؟ سورۃ النساء جب آپ لوگ پڑھیں گے آیت نمبر 19، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں عزیزات؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کیا مطلب ہے؟ بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کوئی مذہب سکھاتا ہے آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارو؟ کوئی کلچر آپ کو بتاتا ہے؟ بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ قرآن بتا رہا ہے. تو جو بہن ہماری قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، اسلام تو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو ہم کیسے اسلام کے اگینسٹ جا سکتے ہیں عزیزات؟
بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں شوہروں کو. یہ آیت شوہر کو حکم دیتی ہے کہ زبان سے ان پر ظلم نہ کرو، ہاتھ سے ظلم نہ کرو، دل سے نفرت نہ کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو کردار، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری بہنوں کہ ہمارے نبی کا گھریلو معاملہ کیسا تھا، کہ گھریلو معاملہ ماشاءاللہ اتنی ساری ازواج مطہرات تھیں، آپ کی ازواج تھیں، کیسا معاملہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہمیں سنت سے سیکھنے کو ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. سوچئے بخاری شریف میں حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے. سوچئے میری بہنوں، اللہ کے نبی، امت کے رہبر، اور گھر میں کتنا مدد کر رہے اپنی ازواج کی، اپنی زوجہ محترمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے، اتنی دل جوئی کیا کرتے تھے. انشاءاللہ میں اس کو سائیکالوجیکل بھی آپ کو سمجھاؤں گی. آج کبھی گھمانے لے جا رہے ہیں، کبھی میلہ دکھانے لے جا رہے ہیں، مطلب اس ٹائم پر پردے کا حکم نہیں آیا تھا، محبت بہت کیا کرتے تھے. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے. اور آج کیا ہے، بیوی پر ہاتھ اٹھانا، اس کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنا ظلم، کتنا ٹارچر، شوہر بیویوں کو مار رہے ہیں، بھائی بہنوں کو مار رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کس کا طریقہ اختیار کرے ہوئے ہیں؟ ماں سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، ماں کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور کچھ اولاد کمبخت اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو مارنے تک پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہم حافظنا. عزیزات، مسلم شریف میں آیا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا. لہذا جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ سنت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ غلام محمد اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. اب میں آپ کے بارے مطلب آپ دیکھیں ہماری بیویاں کتنی ذلیل ہو رہی، کتنا ٹارچر ان کو کیا جا رہا ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے ان کو ہاتھ نہیں اٹھانا. ہماری یہاں پر معاشرے میں کیسا ہو رہا ہے، شوہر بات تک بھی نہیں کرتے. بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی وائف سے بات ہی نہیں کرتے، دوسری عورتوں میں ان کو انٹرسٹ آتا ہے، دوسری عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ان کا رائٹس نہیں دیا جاتا، ان کا نان نفقہ صحیح سے نہیں اٹھایا جاتا، ان سے پیار محبت سے بات نہیں کی جاتی، انہیں نوکر بنا دیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو ظلم کر رہے ہوئے ہم لوگ؟ یہ کسی پر ظلم کرنا کیا اچھی بات ہے؟ کسی کی نہ ہائے لو میرے بھائی لوگ، آپ سے کہتی ہوں سب سے، کسی کی ہائے نہ لو. جیسے آپ اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہو، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، ایسے اپنی بیویوں کے بارے میں بھی سوچو کہ وہ بھی کسی کے گھر سے آئی ہے، وہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی بہن کی بھائی کی بہن ہے. جو ہم ان کو بالکل اتنا برا رویہ ان لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ اپنی وائف کو ریلیکس رکھیں گے اتنا ہی آپ کا خاندان مضبوط ہوگا. دھیان رکھیے گا میری بات. اور جتنی وائفز یہاں بیٹھی ہیں، جتنا آپ اپنے ہسبینڈ کو ذہنی سکون دیں گی اتنا ہی آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا، آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کے بچے پروان چڑھیں گے، اتنی ہی اچھی آپ ان کی تربیت کر پائیں گی. کسی کی پرواہ کریے ہی نہیں، آپ ہسبینڈ وائف آپس میں لڑیے ہی نہیں. یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے میری بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کو لباس بتایا ہے، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. آپ لوگ دوسروں کے کہنے میں آ کر اپنے بہن بھائی رشتہ دار، اپنے ماں باپ، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اپنے بہن بھائی اپنے رشتہ دار اپنے ماں باپ کے کہنے میں آ کر اپنے اس رشتے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے پہلے آخرت کے دن تولا جائے گا کہ ہسبینڈ وائف کا تعلق کیسا تھا.
ان کے معاملات کیسے تھے؟ میری بہنوں، اب آپ بے شک دیکھیں، ماں کا حق ہے تو ماں کی جگہ دیجئے نا، بھائی کا حق ہے تو بھائی کی جگہ دیجئے، بہن کا حق ہے بہن کو اس کا حق دیجئے، لیکن سارا ظلم کیا ہم لوگ وائف پر ہی کریں گے یا وائف صرف ہسبینڈز پر ہی کریں گی؟ ان کو اتنا ٹارچر کریں گے کہ کہیں سے بھی لاؤ، حرام ہو یا حلال ہو؟ ہم بہنوں کا فرض بنتا ہے، جو بھی کمائی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اکثر لڑائیاں جو ہوتی ہیں اسی چیز کو لے کر ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر آپ نے راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری فہرست میں اگر کسی کو سجدہ ہوتا نا، میرے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا وہ شوہر کو ہوتا، وہ شوہر کو ہوتا۔ اتنا بڑا رتبہ بتایا، لیکن شوہر کو بھی بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ آپ نکاح کر کے لائے ہو، نکاح کے معنی کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گی میں آپ لوگوں سے۔ نکاح کہتے کس کو ہیں؟ نکاح کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسمی رواج ہم نے نکاح کر لیا، کوئی ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، جی نہیں، آنے والی کا حق دیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب عورت ایک ماں ہوتی ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اسلام میں؟ عورت کا کیا مرتبہ بتایا گیا ہے؟ ماں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ، ماں، کتنی محبت آتی ہے جب ایک ماں کا نام لیا جاتا ہے، میری ماں، میری والدہ، دل باغباں ہو جاتا ہے جب ماں کا ذکر آتا ہے۔ ماں سب سے اونچا مقام ہے عزیزات۔ آپ ساری بہنیں جتنی میری یہاں جمع ہوئی ہیں ماشاءاللہ، سب، کوئی کسی کی بیٹی ہے تو کوئی کسی کی ماں ہے تو کوئی کسی کی بہن ہے، تو آپ نے ہر اینگل سے اسلام کو سمجھنا ہے۔ بیٹی ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہے، بہن ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہے، بیوی ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہے، ماں ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہے۔ کوئی بہن چاہے گی میرا شوہر جہنم میں جائے؟ کوئی بہن چاہے گی کہ میرے شوہر کو آگ لگا دی جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گی۔ جو سچی لائل ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، سچی وفادار ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کا فائدہ چاہتی ہے، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں ساتھ دیتی ہے عزیزات۔ اب بہت سی بہنیں ہوتی ہیں ماؤں کے اگینسٹ کر دیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے بالکل۔ آپ نے ان کو تو بالکل بھی الگ نہیں کرنا، آپ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ان کے بیٹے کو ان سے کیسے الگ کر سکتی ہیں؟ ان کو جانے سے کیسے منع کر سکتی ہیں؟ ان کو ان کے اخراجات اٹھانے سے کیسے منع کر سکتی ہیں؟ آخر ماں ہے وہ اس کی۔ آپ سوچیں اپنی ماں کے بارے میں، اگر میری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ بیلنس کیا ہے اسلام نے، لیکن آپ کو ظلم سہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ دھیان سے سنیے میری بات، ماں سب سے اونچا مقام ہے۔ اب جتنی بہنیں بیٹھی ہیں سب کی مائیں ہیں، اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ جتنے بھائی لوگ میرا یہ درس سن رہے ہیں، اپنی ماں کی قدر کریں۔ ماں وہ عظیم نعمت ہوتی ہے، جب یہ بچھڑ جاتی ہے نا، خدا کی قسم اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ کوئی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا۔ No one can take place of mother. کوئی نہیں لے سکتا عزیزات۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ ان کے اف کیا ہوتا ہے عزیزات پتہ ہے آپ کو؟ جیسے ماں نے کسی کام کو بلایا، ہم نے بولا سن رہی ہوں، یہ ہوں کہنا بھی نافرمانی ہے۔ What am I saying you? Please listen attentively. یہ ہوں کہنا بھی نافرمانی ہے عزیزات۔ آج ہمارے معاشرے میں ماؤں کی کتنی توہین کی جا رہی ہے، کتنی ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حملته امه وهنا على وهن، ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھائی۔ جب وہ آپ حاملہ تھی اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح۔
کتنا 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں پالا ہے، کتنا وزن مستقل 24 گھنٹے اس نے اٹھایا ہے. ہم ایک چیز کو مستقل نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ دکھ جاتے ہیں، اگر چل رہے ہو پکڑ کر تو پیر دکھ جاتے ہیں. ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں پالا ہے، آپ کے لیے فکر مند رہی ہے، بھوک برداشت کی ہے، کھانے کو من نہیں کر رہا، برداشت کیا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی آئے گی، اور آپ اس کا یہ سلا دو گے. اس نے اپنے آپ کو جب پیدا ہو گئے تو کتنی آپ کے ساتھ مصیبتیں جھیلی ہے، کیسے کیسے کھلایا، اپنا آپ نہیں کھائی، کیسے کیسے گھر کی ساری ذمہ داری نبھائی، آپ کو پالا، آپ کے ساتھ سب کچھ کیا، تنگ دستی میں گزارا کیا، آپ کو پڑھایا، آپ کو لکھایا، آپ کو تہذیب سکھائی، اور آج آپ آ کر نافرمانی کرو، آج آپ آ کر اسے چھوڑ دو. یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ کوئی مذہب اتنا رائٹس نہیں دیتا جتنا اسلام نے بتایا. حدیث میں آتا ہے میری بہنوں، ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، آئی تھنک یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے. پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے. پھر مطلب 3 بار پوچھنے کے بعد چوتھی مرتبہ جب پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ عدل. ہم نے پڑھا تھا نا عدل کیا ہے؟ ماں کمزور ہے، ماں کمزور ہستی ہے، کیونکہ عورت ہے نا، عورت کمزور ہے، اس کے ایموشنز کمزور ہیں، وہ فیل ہو جاتی ہے، وہ درد میں آ جاتی ہے. جب اس کی اولاد اس کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، وہ ماں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اینزائٹی میں چلی جاتی ہے. مرد کیونکہ ہمت والا ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اس کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ماں کا درجہ 3 مرتبہ زیادہ رکھا ہے، 3 درجے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ماں ہے، ماں ہے. آج ہم اپنی ماں کی قدر ہی نہیں کرتے. عزیزات، باپ برداشت کر سکتا ہے لیکن ماں سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ سب سے کہوں گی اپنی پیاری ماؤں کو محبت دیجیے، ان کے سامنے اف نہ کیجیے، ان کی ہمیشہ قدر کیجیے، انہیں سر کا تاج بنائیے. اپنے بھائیوں سے کہوں گی، اپنی بہنوں سے کہوں گی، اپنے بیٹوں سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو عزت دیجیے، جتنی آپ عزت دے سکتے ہیں دیجیے. کوشش کریں آپ نے اتنی سی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی. بیٹی ہے تو کیا مرتبہ ہے، بیوی ہے تو کیا مرتبہ ہے، ماں ہے تو کیا مرتبہ ہے. آج کا ویسٹرن کلچر کیا کہتا ہے؟ ماؤں کو اولڈ ہوم میں بھیج دو، ماؤں کو الگ چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو. وہ ماں جس نے تمہیں بنایا، جس نے سب کچھ کیا، اس ماں کو کھانا نہ دو، اس ماں کا اخراجات نہ دیکھو، اس کے کیا خرچے ہیں. آج اگر بیویاں منع کرتی ہیں تو بیٹوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ضروری ہے ہر بات بیویوں سے شیئر کرنی؟ بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی آخرت بنوائیں، موٹیویٹ کرا کریں. بھئی آپ نہ کریں، میں آپ سے نہیں کہہ رہی، آپ کے اوپر شریعت نے بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اگر آپ کریں گی تو آپ احسان مند کہلائیں گی، آپ باوقار کہلائیں گی، آپ عزت والی کہلائیں گی، آپ احسان کریں گی اللہ کی مخلوق پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کا بتایا ہے نا کہ آپ تمام انسان کے ساتھ ہمدرد بنے، انسانیت کے ساتھ ہمدرد بنے، اینتھروپوفائل بنے، انسانیت سے محبت کرنے والی. میری بہن، وہ تو آپ کے شوہر کی ماں ہے، آپ تو اس کے لیے لمبی عمر کی دعا مانگے. میرے شوہر کی ماں ہے، میرے شوہر کے لیے دعا کرے گی. کبھی ان سے بدزن نہ ہو، بھلے چاہے وہ آپ سے ناراض رہتی ہیں، آپ کی بات اچھی نہیں لگتی ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں.
ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، ہمیں وقتی طور پر لگ رہی ہوتی ہیں ہمارے خلاف ہیں، لیکن نہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کی ہی بات کہتے ہیں۔ چلے آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ چپ ہو جائیں، آپ انہیں مطلب پلٹ کر جواب نہ دیں، آپ وہاں سے الگ ہو جائیں، آپ الگ رہنے لگے۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، آپ اپنے شوہر سے کہیں آپ جائیں، آپ امی کے پاس جائیں، آپ ان کی خیریت لیں، آپ ان کے حال چال پوچھیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ کریں، آپ ان کی خدمت کریں جا کر۔ اگر آپ نہیں کر رہی، قاعدے میں تو آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ فرض نہیں کرا، لیکن یہ ہماری موریلٹی ہوتی ہے، یہ ہماری تربیت ہوتی ہے عزیزہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ ماں وہ ہوتی ہے جب دعا کرتی ہے نا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے پیاری بہنوں، بہت بڑا منصب پر فائز ہو جاتا ہے، بہت بڑا درجہ پا لیتا ہے۔ مجھے امید ہے میری ساری بہنیں بہت دھیان سے سن رہی ہوں گی اور یہ ساری باتیں فالو کریں گی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا کہ بیٹی ہے تو کیا مرتبہ ہے، ماں ہے تو کیا ہے، بیوی ہے تو کیا ہے۔ اب میں آپ کو اور ڈیٹیل میں لے جانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ یہی نہیں فرمایا، اور بھی آپ کو آپ کے بارے میں فرمایا، وراثت میں عورت کا حق قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی پیار محبت ہی تھوڑی نہ چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے۔ بیٹی کا حق بتایا گیا، جو میں آج سے 1.5 سال سے مسلسل بولتی آ رہی ہوں۔ سورۃ النساء جب آپ پڑھیں گی، میرے بھائی لوگ جو مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے میرے اس درس کو، تو عزیزات اور میرے بھائی تمام لوگ غور سے سنیے۔ بیٹی کا حق اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں بتا دیا ہے۔ میری پیاری عزیزات، میری ماؤں، بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے یہاں پر ہم بیٹی کے حق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حق بیٹی کا ہی مارا جاتا ہے، بیٹی کو ہی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے آپ سے یہاں اس کے حق کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اساتذہ نے مجھ سے بولا ہے اسے اپنے ہر درس کا حصہ بناؤ، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ میری عزیزات، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں اور مرد کا بعد میں بتایا گیا کہ مرد کا جو حصہ ہے، یعنی اس کو جو حصہ ملے گا کتنا ملے گا؟ 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ 2 عورتوں کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ایک مرد کو دیا جائے گا، مرد کو بعد میں دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہلے عورتوں کے بارے میں بتایا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پہلے عورتوں کو دیا جائے گا پھر مرد کو ملے گا۔ پھر میری بہنوں دھیان سے سنیے اس بات کو، آپ ساری بیٹیاں ہیں، کسی نہ کسی کی تو بیٹیاں ہیں ہی نا۔ بھائی لوگ دھیان سے سنیں اس بات کو کہ آپ کی بہنیں وراثت میں وارث ہیں، اور جو وراثت دی جا رہی ہے وہ آپ نہیں دے رہے، معذرت کے ساتھ، سوری ٹو سے، آپ نہیں دے رہے۔ اگر آپ اپنی بہنوں کو حق دیتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، اللہ دلوا رہا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، یہ آپ نہیں دے رہے۔ بہت سے بھائی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنی بہنوں کو حق دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں دیں گے، ہم نے تو دے دیا ہے۔ جو آپ کچھ نہیں دے رہے،
ना दें, लेकिन जो आपने दिया है वो आपने नहीं दिया, सॉरी। जैसे आप वारिस बने हैं ऐसे वो भी वारिस बनी है, वो भी एक ही जान से पैदा हुई है, आप भी एक ही जान से पैदा हुए हैं। उसको वो अपने वालिद की विरासत में वारिस बनी है, आपने तो कुछ नहीं दिया। आपने जो कुछ प्रेजेंटेशन देना है वो तो आपकी मोहब्बत है कि आप भाई होने के हिसाब से आप कितना अपनी बहन को समझते हैं, क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, दीजिए या ना दीजिए। हालांकि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तहादउ तहब्बु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि आपस में हदिये लिए दिया करो, हदिये का लेन देन किया करो, इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। ये तो आपस में फरमाया, तो भाई बहन का रिश्ता तो इससे बड़ा है ना। चलिए जी, मैं उसकी बात नहीं कर रही, फिलहाल मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ बेटियां ही हो, किसी शख्स की बेटियां ही हो और 2 से ज्यादा हो, तो उनके लिए तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा। यानी जितना वालिद साहब आपका छोड़ कर गए हैं, उस पूरी प्रॉपर्टी की मालिक आप अकेली नहीं बनेंगी। अगर आप मिसाल के तौर पर 3 बहनें हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी वो तीनों की आपकी नहीं है, उसमें से आपको कितना मिलेगा, 2/3 हिस्सा मिलेगा, और बाकी और वारिसों में जाएगा। और वारिस कौन होंगे? आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आपके वालिद के जो भाई हैं, चाचा ताऊ, उनके बच्चे वारिस बनेंगे। ये बहुत बड़ा मौजू है विरासत का। फिलहाल बस मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देकर जा रही हूँ। सिर्फ आप 2/3 हिस्से की मालिक बनेंगी। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है, अगर किसी शख्स की बेटियां हो और वो शख्स फौत हो जाए, तो पूरे हिस्से की मालिक वो सारी बेटियां ही बन जाती हैं। चाचा ताऊ के बेटे जो होते हैं उनको दिया ही नहीं जाता। तो यहाँ क्या करा आप लोगों ने, उनका हक दबा लिया, और हक दबाने वालों की खैर नहीं है, सारा ही माल हराम बन जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। जल्दी से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन करनी पड़ेगी, मुसलमान है ना। जैसे आप किसी का हक देंगे तो आपको वैसे मिलेगा भी जी। और अगर किसी शख्स की एक ही बेटी हो तो फिर क्या है भाई, किसी की एक ही बेटी है और विरासत है उसकी, तो फिर क्या हुक्म है? फिर ये हुक्म है उसको आधा माल मिलेगा विरासत में से। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए वालिद साहब छोड़ कर गए, कुल प्रॉपर्टी 100 रुपए, 1 लाख है मिसाल के तौर पर, तो 50,000 की मालिक बनती है। 50,000 उनके वारिसों में बटेगा, उनके भाई भतीजों में जाएगा, उनकी बहनों में जाएगा, उनकी माँ बाप को मिलेगा। समझ आया? चलिए जी, तो मेरी बहनों, एक बेटी है तो आधी जायदाद, 2 या ज्यादा हो तो 2/3, ये हक है। और ये हक जो है ये बाप नहीं देता, भाई नहीं देता, अल्लाह ताला खुद देता है। लिहाजा बेटी को विरासत से महरूम करना एक बुरी रस्म हमारे माशरे में बन गई है। बुरी रस्म कहूं मैं इसको, बल्कि खुला गुनाह कहूं। वो भाई धोखेबाज कहलाएंगे, वो भाई डकैत कहलाएंगे, मुजरिम कहलाएंगे बहुत बड़े, जो अपनी बहनों का हक दबाएंगे, कोई भी हो उसमें। सबसे पहले ये बात मेरे ऊपर लागू होती है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ और मैं इस चीज का दर्स 1.5-2 साल से दे रही हूँ और सबसे कह रही हूँ, सब करो 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 करो। और मैं खुद इसी की जिद्दोजहद में लगी हुई हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये काम ले ले। हर बहन को, हर बेटी को पूरी तरीके से हक मिलना चाहिए। और याद रखिए, ये माफ होने से भी माफ नहीं होता जल्दी से। अब मैं आती हूँ बीवी के बारे में कि इस सूरत निसा में क्या फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, बीवी का हक कितना होगा। औलाद ना हो तो उसको फिर कितना मिलेगा। इसी की सूरत निसा की आयत नंबर 12 बीवी के हक की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, वलहुन्ना रुबउ,
مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے. کتنا؟ چوتھائی حصہ. اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ہے. جس عورت کی اولاد ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا اپنے شوہر کی وراثت میں سے، اور جس کی اولاد نہیں ہے اس کو چوتھا حصہ ملے گا. کیا کہہ رہی ہوں؟ دھیان سے سنیے. آپ اگر اولاد والی ہیں، آپ کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جینے کے لیے ایک ذریعہ دیا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا. آپ اپنے بیٹوں سے وداؤٹ ہیزیٹیشن کہیں گی، آپ اپنا حق مانگیں گی کہ میرا حصہ نکلتا ہے 8واں حصہ. اور اگر میری بہنوں آپ کی اولاد ہے تو پھر آپ کو چوتھا حصہ ملتا ہے. چوتھا حصہ. سمجھ آیا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ساری وضاحت بالکل صاف صاف ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا 1/4، چوتھائی. فار ایگزامپل 100 روپیز میں سے 25 روپیز. اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو ملے گا 8واں حصہ. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ احسان نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، بلکہ فرض ہے میری عزیزات، فرض ہے. سخت وعید آئی ہے اس کے بارے میں کہ عورت کا حق مارنے والوں کے لیے. اب سن لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو وراثت کے احکام بدلتے ہیں. سورۃ النساء کی اسی آیت میں آیا ہے 13 اور 14. یہ ساری آیت وراثت پر ہی چل رہی ہے. 11 12 13 14. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں عزیزات. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے اور حدوں کو توڑے وہ جہنم میں داخل ہوگا. ہمارے معاشرے کی تلخ، بالکل تلخ حقیقت ہے یہ. بالکل جو میں اب آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں، دھیان سے سنیے گا. بیٹیوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے تو شادی میں لے لیا نا، تمہیں جہیز دے دیا نا، تمہاری شادی ہو گئی، بہت کچھ دے دیا بھائی، اب تمہاری کوئی وراثت نہیں بنتی. یہ بھائی لوگ کہتے ہیں، اکثر ماں باپ بھی بول دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ شادی میں دیجیے؟ یہ تو آپ نے اپنی ناک بچانے کے لیے دیا، ناک رکھنے کے لیے دیا، سوسائٹی کے تانوں سے بچنے کے لیے دیا کہ سوسائٹی کی کریٹیسائز ہمیں نہ سننے کو ملے، ٹانٹنگ ہم پر نہ ہو. آپ نے اللہ کا حکم تو نہیں مانا. آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں؟ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو مانتے ہیں یا اللہ کی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس چیز کو مان رہے ہیں؟ تو یہ تو حد سے تجاوز ہوا، یہ تو لیمیٹیشن کو کراس کرنا ہوا، یہ تو حدود کو پامال کرنا ہوا، حدوں کو توڑ دینا ہوا. تو میری عزیزات، کسی نے نہیں کہا آپ سے شادی میں دیجیے، آپ ان کا حق دیجیے، شادی سادگی سے کیجیے. آج اسی شادی کے دکھاوے نے ہمارا پورا معاشرہ بگاڑ دیا ہے. اتنا ہوتا نہیں، شادی ہوتی نہیں، لوگ جو ہیں ہومو سیکشوالٹی کو ایکسپٹ کر چکے. بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی. شادی کو اتنا کریٹیکل نہ بناؤ، کمپلیکیٹڈ نہ بناؤ عزیزات، کہ شادی ایک بوجھ لگنے لگے. سادگی سے کرنا ہے آپ نے. نکاح ہی اس جگہ کریں جہاں کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، نکاح ہی اس سے کریں جو کچھ آپ سے مانگے نہ، اور صاف طور پر منع کر دیں جی ہمارے نکاح میں کچھ نہیں جائے گا، سمپل شادی ہوگی.
میں اگر بیٹی کی شادی کروں گی تو کچھ نہیں دوں گی، بیٹے کی شادی کروں گی تو کچھ نہیں لوں گی. صاف صاف. آپ ایکسپٹ کرتے ہیں میرے اس رشتے کو تو ٹھیک ہے، آگے بات کری جائے، ادروائز ہماری طرف سے رشتہ کینسل. ہمیں کرنا ہی نہیں، ہمیں ایسے معاشرے میں نہیں کرنا. پکی مسلمان بنے، خالی نام کی مسلمان نہ بنے. جو آج تباہی آپ دیکھ رہی ہیں معاشرے میں، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے. اللہ رب العزت کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھیں کتنا پیارا معاشرہ وجود میں آئے گا. بچہ بھی سر اٹھا کر کہے گا ارے میری ماں تو وہ ماں ہے، اس نے ایسے مرد لالچی مرد سے شادی نہیں کری. وہ آپ کا بچہ کیسا باوقار ہوگا، کیسا ذرا وہ موریلٹی لے کر پیدا ہوگا، کہ وہ کتنا خوددار ہوگا، کتنا سیلف کانفیڈینس ہوگا. جب وہ بھی شادی کرے گا تو وہ کہے گا میری ماں نے نہیں کری، میرے باپ نے نہیں کری، تو میں کیوں کروں گا. بھائی معاشرہ بنایا جاتا ہے، معاشرے کے ساتھ بہہ نہیں جاتا جیسے ہم لوگ بہہ رہے ہیں. تو عزیزات، بھائی لوگ، آپ سب سے کہہ رہی ہوں، جو بھی کوئی کہے بیٹی بہن آپ کو دے تو دیا ہے نا، یہ غلط فہمی ہے. اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، خدا را اللہ کا واسطہ ان کا حق دو، ان کا حق دو، ان کا حق جو بھی نکلتا ہے دیجئے. اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے بات کیجئے، بتائیے وراثت کتنی ہے آپ کی، کتنی پراپرٹی آپ کے والد چھوڑ کر گئے ہیں، مورث کیا چھوڑ کر گیا ہے. اور جب مورث دنیا سے جاتا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ وراثت تقسیم کرنی چاہیے. سمجھ آیا آپ کو؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمارے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو بہنوں کی شادی نہیں ہوئی. یہ تو جب ہی بٹے گا جب شادی ہو جائے. کس نے کہا ہے بھائی؟ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ساری اولاد وارث بن گئی. پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بے ایمانی جگہ پکڑ جاتی ہے. پریکٹیکلی بتا رہی ہوں آپ کو، بہت ایکسپیرینس کے ساتھ بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی. والد کا انتقال ہوا، ارے ابھی تو امی عدت میں ہے، چلو بعد میں کر لیں گے. ارے ابھی تو بھائی کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو بہن کی نہیں ہوئی. وہ ہوتے ہوتے 8-10 سال ہو گئے، لالچ آنا شروع ہوا. بھائیوں کو جو بیچارہ کمزور ہے اس کو دبانا شروع کر دیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. جو بہن بیچاری کمزور ہے اس کو کچھ نہیں دیا، تھوڑے بہت پیسوں میں اس کی شادی کر دی، خود سارا قبضہ کر لیا. اچھا اگر اس کی شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی تب بھی یہ کہا جاتا ہے ارے ہماری بہن تو بہت خوش ہے، کیا ضرورت ہے اس کو دینے کی. یہ آپ اچھا نہیں کر رہے. بھائی سے کہہ رہی ہوں، میں تمام بھائیوں سے کہہ رہی ہوں، آپ اچھا نہیں کر رہے. اپنے حق میں کانٹے بو رہے ہیں، دنیا بھی خراب ہے، عقبہ بھی خراب ہے. آپ کی ساری کمائی حرام بن گئی، آپ کی ساری دولت حرام ہو گئی، کیونکہ آپ نے ایک یتیم کا حق دبا لیا. اور یتیم کا حق دبانے والے ایسے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. کیونکہ یہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے جب والد کا انتقال ہوتا ہے، والد کا انتقال ہوتے ہی اولاد یتیم. سمجھ گئے میری بات؟ تو عزیزات پلیز اپنے شوہروں سے کہیے کہ پلیز اپنی بہنوں کا حق دیجیے. آپ دیں گی تو اللہ آپ کو دلوائے گا بھی، بھلے ہی چاہے آپ کے بھائی نہ دیں، وہ جانے بتانا آپ کا فرض ہے. اچھا بتائیے کوئی بہن چاہے گی؟ بہت سی بہنیں کہتی ہیں دباؤ میں آ کر معاشرے کے کہ بھائی ہمارا بھائی نہ چھوٹ جائے، یہ ہو جائے گا اگر ہم نے حق لے لیا، یہ کر لیا، بھائی ناراض ہو جائے گا. کیسی بہن ہیں آپ؟ میں رشک کرتی ہوں آپ پر کہ آپ اپنے بھائی کو جہنم میں جانے دے رہی ہیں. یہ محبت ہے آپ کی؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. آپ ان سے اپنا حق لیں، یہ محبت ہے. آپ انہیں جہنم سے بچائیں، یہ محبت ہے. ہاں جب آپ کے پاس آپ کی چیز آ جائے، آپ واقعی محبت کرتی ہیں، آپ کو اللہ نے واقعی نوازا ہے، تو آپ اسے کسی صورت میں انہیں ایز اے گفٹ پریزنٹیشن کر سکتی ہیں. ان کے بچوں کی شادیوں میں دے سکتی ہیں، انہیں کسی اور طریقے سے گفٹ کی طرح سے، جس سے باؤنڈنگ مضبوط ہو جائے، محبت بڑھ جائے، ہے نا. تو اس طرح سے آپ، لیکن پہلے آپ ان سے لیں گی. اب بھائی لوگ کہتے ہیں ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، ہماری بہنوں نے معاف کر دیا. ایسے معاف نہیں ہوتا.
کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، اس چیز میں اختلاف بھی تو نہیں ہے عزیزات، نماز میں اختلاف ملے گا آپ کو، کوئی کسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پڑھ رہا ہے، وضو میں مل جائے گا، وطر میں مل جائے گا، اور بہت سارے مسئلے ہیں، پردے کے معاملے میں مل جائے گا، وراثت کے معاملے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈسٹریبیوشن اللہ نے خود کیا ہے۔ اگر ہم بانٹتے تو شاید آپس میں لڑ بیٹھتے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، میں تمہیں اتنا دوں گا، لیکن یہ تو ڈیوائیڈ اللہ نے کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ امید ہے میرے بھائیوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور جو بھی میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے، ہر بھائی بہت خوشی کے ساتھ اپنی بہنوں کو حق دے گا، انشاءاللہ دے گا، اور میری بہنیں جتنی سن رہی ہیں یہاں اور جتنی بعد میں سنیں گی، وہ خوشی کے ساتھ اپنے حق کی مطالبہ کریں گی۔ ڈرنا نہیں ہے، کبھی ڈر لگے، اللہ ہے نا، اللہ سے ڈرنا ہے، نہ بھائیوں کو ڈرنے کی ضرورت، نہ بہنوں کو ڈرنے کی ضرورت۔ اور میری بہنوں ایسا ہوتا ہے، بھائی لوگ سوچتے ہیں ارے ہمارا تو مال کم ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا، دیکھنا اس مال میں کتنی برکت ہوگی، حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام بہت نظر آتا ہے لیکن لگتا تھوڑا ہی ہے، حرام نظر بہت آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال تھوڑا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں 10 لاکھ نہیں چاہیے، ہمیں 5 لاکھ میں خوش رہ لیں گے۔ مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، میں اپنے شوہر سے یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور وہ بالکل اس چیز پر ایگری ہیں، اور میں نے اپنے رشتہ داروں میں سبھی کو اس چیز پر ایگری کرنے پر لگ رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے کئی رشتہ داروں نے قدم اٹھا لیا ہے، اپنی بہنوں کو حق دے دیا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور ایسے ہی سبھی بہنوں کو ان کا صحیح طریقے سے حق ملے۔ کوشش میں لگی ہوئی ہوں عزیزات، زبردستی تو نہیں کر سکتی نا، کوشش کرنا میرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے، آپ سب لوگوں کو بتانا میرا کام ہے، اب عمل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھیں گے آپ نے بتایا تھا یا نہیں۔ تو میری عزیزات سن لیجئے گا، بیٹی کو حصہ دینا عبادت۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز دینے کی، آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ کو وراثت کا حق دیں گے، آپ جو چاہیں کچھ کریں، شادی میں فالتو کے فضولیات، ایکسٹرا ویجنٹ، فضول خرچی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی کو آسان کریں، بہت آسان کریں، مختصر سا پروگرام کریں اور شادی ہو جائے۔ بیوی کو حق دینا سنت ہے، ماں کا حق دینا جنت کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں میری بہنوں جنت میں جانا تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے ایکچولی، آج ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا زیادہ لے لوں، ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، اگر ہماری عورت کو اس کا حق نہیں ملتا تو معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے، برائیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں؟ میری پیاری عزیزہ، دوستو، ساتھی، اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے، اگر وہ حق بیٹی کو نہ ملے اور بیوی کو نہ ملے، ماں کو نہ ملے، بہن کو نہ ملے، تو یاد رکھیے اس کا نقصان صرف عورت کو نہیں پورے معاشرے کو ہوتا ہے، پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ نقصان گنانا چاہتی ہوں۔ آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا سکون غارت ہو جائے؟ کوئی چاہے گا، کوئی میرا بھائی چاہے گا، کوئی میرا والد چاہے گا، کوئی میرا بیٹا چاہے گا کہ میرے گھر کا سکون غارت ہو جائے، کوئی بہن چاہے گی، ہر بندے کو مینٹل پیس چاہیے، ضرورت ہے دماغی سکون کی، اور وہ سکون نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، کسی چیز سے نہیں ملتا۔ میری بہنوں، جب یہ رائٹس دبا لیے جاتے ہیں، یہ حق نہیں ملتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے۔ جب گھر کے اندر عورت پر ظلم ہو تو وہ ظلم باہر جا کر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ جب عورت کا حق دبایا جاتا ہے تو وہ گھر عدل سے خالی ہو جاتا ہے، گھریلو نظام ٹوٹ جاتا ہے،
جب بیوی کو معاشرے میں عزت نہ ملے، ماں کی قدر نہ ہو، اور ماں جو ہے اس کی قدر نہ کرے، اور ماں کو بھی قدر نہ ملے، بیٹی کو تحفظ نہ ملے، تو گھر چیخ و پکار کا مرکز بن جاتا ہے، چیخ و پکار کا مرکز بن جاتا ہے عزیزات۔ بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی شریف میں آیا ہے۔ میری عزیزات، عورت نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتی ہے جب عورت کو بار بار سنایا جاتا ہے کہ تم بوجھ ہو، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم میری پیر کی جوتی ہو، تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ اپنا خود اعتمادی کو کھو بیٹھتی ہے، وہ اپنی سیلف کانفیڈنس ختم کر بیٹھتی ہے، اس کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی شکل میں ہے، عورت ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنا سیلف اعتماد کھو بیٹھتی ہے، وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ غصہ ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ غصہ بچوں پر نکلتا ہے، معاشرہ پورا زہر بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لو اپنے معاشرے کی حالت کیا ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہونے لگتی ہے۔ اب ایک اور بہت ہی اہم بات جو میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں، عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کس نے انہیں بے حیا بنایا؟ کس نے بنایا؟ عورتوں کو بے حیا کیسے بنایا گیا؟ ان کا حق چھین کر؟ جب عورت کو عزت نہ دی جائے، وراثت نہ دی جائے، رائے نہ دی جائے، ان سے کوئی ایڈوائز نہ لی جائے، پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنی پہچان باہر ڈھونڈتی ہے۔ سوشل میڈیا کی توجہ میں سکون پاتی ہے۔ یہ بے حیا نہیں ہے، یہ سکون تلاش کر رہی ہے۔ یہ اندر کے زخموں کو، اس کی جو اندر جو زخم ہے نا، اس کے زخموں کی چیخ ہے کہ کوئی تو مجھے ہیل کرے، کوئی تو میرا درد کا سہارا بنے، کوئی تو مجھ سے بات کرے۔ وہ سوشل میڈیا پر آتی ہے۔ آج عورت کو، میری بہنوں، وہ اپنا جسم فروش کر چکی ہے۔ آج مغربی کلچر کیا کہتا ہے؟ اس کی خوبصورتی کو کامیابی کہا جاتا ہے، اس کے جسموں کی نمائش کو کامیابی کہا جاتا ہے، حیا کو پسماند کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے عزیزہ۔ آج مغربی کلچر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ عورتوں کے خلاف عورتوں کو کھڑا کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ عورتوں کے خلاف عورت کھڑی ہو رہی ہے، پیسے دے کر خریدا جا رہا ہے۔ میری محترم عزیزات، آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں، ایک لڑکی جب شادی ہو کر جاتی ہے تو ساس کا مقابلہ کر رہی ہے، ساس بہو کا مقابلہ کر رہی ہے، نند بھابھی کا مقابلہ کر رہی ہے، بھابھی نند کا مقابلہ کر رہی ہے، عورت کی دشمن بنا دی گئی ہے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، قرآن سے دور کیا گیا ہے۔ اب بھابھی کو تو نہیں اچھا لگے گا کہ اس کی بہن کو اس کا حق دیا جائے۔ Am I saying right or wrong؟ ہاں، لیکن اگر اس کی تربیت دیندار والی تربیت ہوئی ہے، دیندار گھرانے میں وہ پروان چڑھی ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی میرا شوہر جہنم میں جائے۔ عزیزات، لیکن یہاں تو مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا نا، قرآن سے دور کر کے۔ شیطان کی چالیں ہیں، گھر توڑنے کا منصوبہ ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو فساد پھیلائے، جو فساد مچائے۔ حیا کو میری بہنوں مذاق بنا دیا گیا ہے۔ آج پردہ کرنے والیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟
یہ تو آپا بن گئی ہیں. باحیا عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو حیادار ہے اسے ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کمزور ہے. حیا ہے نا اس میں، وہ لحاظ کر رہی ہے، وہ جواب نہیں دے رہی، وہ تمہارے ٹارچر برداشت کر رہی ہے. باحیا ہے، شرم ہے اس میں، تبھی تو کر رہی ہے. اس کے اندر ایمان ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. جب عورت گمراہ ہو تو نسل گمراہ ہوتی ہے میری بہنوں. جب عورت گمراہ ہو تو نسل گمراہ ہو جاتی ہے. نسل کی معمار ایک عورت ہے، تربیت کی بنیاد ایک عورت ہے. اگر اس کو آپ لوگ توڑ دو گے، اس کو توڑ دیا جائے گا تو بچے بگڑ جائیں گے، معاشرہ کھوکھلا ہو جائے گا. آج کل کیا کیا جا رہا ہے؟ میں نے آپ کے پاس ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی، اگر آپ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھی ہو. کیا کر رہی ہے مغربی تہذیب؟ وہ کہہ رہی ہے ان عورتوں کو لا کر اسٹیج پر کھڑا کر دو، ان عورتوں کو ننگا کر دو، ان عورت کو، ان کا مطلب یہ اپنے جسم فروش کریں، یہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے جسموں کی نمائش کریں، اپنے چہروں کی نمائش کریں، اور اسی ٹک ٹاک پر انہیں لگا دو، انہیں انسٹاگرام پر الجھا دو، انہیں فیس بک پر الجھا دو، ان کا سارا ٹائم اس میں لگوا دو. جو وقت ان کا اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا تھا وہ وقت ان کا قیمتی وقت نکلوا دو. کیونکہ کہا جاتا ہے ماں ایک بنیاد ہوتی ہے کسی عمارت کو تیار کرنے کی. ماں ایک بنیاد ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، پہلا درس گاہ، پہلی تہذیب ماں ہوتی ہے. جب ماں کو ہی بگاڑ دیا جائے گا تو کیسے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے امام بخاری، کیسے پیدا ہوں گے امام مسلم جیسے لوگ، کیسے پیدا ہوں گے معین الدین چشتی جیسے لوگ، کیسے پیدا ہوں گے قاسم نانوتوی جیسے لوگ؟ نہیں پیدا ہوں گے نا. ماں کو الجھا دیا، ماں کو بگاڑ دیا، ہماری ماں تباہ ہو گئی. یہ پورا سسٹم کی خرابی ہے، سسٹم کی خرابی ہے. خدا کی قسم میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمارے کیا ظلم ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ہم مائیں فیشن میں اتنا کھو گئی ہیں، اتنا اپنی مطلب اپنا آکسیٹوسن، اپنا ڈوپامین، اپنا کون سا ہارمون سے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس کو وہ باہر سے تلاش کر رہی ہے. کوئی تعریف کرے، کوئی تعریف کرے، کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے. میری عزیزات، آپ بہت بہت پاورفل ہو خدا کی قسم. جب آپ تربیت کرنے پر آؤ گی اپنی اور اپنی اولاد کی، خاندان واضح روشن ہو جائے گا، خاندان چاند کی طرح چمکے گا، اولاد نگینہ آئینہ کی طرح چمکیں گی، اولاد ہیرے کی طرح مانند ہوں گی. اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اس سوشل میڈیا کو آگ لگا دو، اس پر ایسا ٹائم مت برباد کرو. اچھی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرو. فضول کی چیزیں، ڈرامے، ناچ گانے، ریل، اپنے آپ کو شو آف کرنا، اسٹیٹس لگانا، اور پھر اس کے اندر ساری چیزیں دیکھنا، کتنوں نے لائک کرا، کتنوں نے فالو کرا، کتنوں نے سبسکرائب کرا. کیا ہے یہ سب چیزیں؟ اللہ تمہیں پورے عالم میں روشن کر دے گا. تم چند سبسکرائبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اپنے بچوں کی تربیت میں وقت لگاؤ. ہم کہتے سبسکرائب کرو، کیا سبسکرائب کریں؟ اپنے اندر ایسی چیز پیدا کرو لوگ خود سبسکرائب کرنے پر مجبور ہو جائیں. میری بہنوں، اور چیز روپیہ پیسہ دولت ہی نہیں ہوتی. آپ کی اولاد بہت قیمتی سرمایہ ہے. بچے بگڑ رہے ہیں، معاشرہ کھوکھلا ہو رہا ہے. اب اس کا حل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ عورت کو اس کا شرعی حق دیا جائے، شرعی حق دیا جائے، اس کی عزت کی جائے. بیٹی ہے تو اس کی وراثت دی جائے، بیوی ہے تو اس کو عزت دی جائے، ماں ہے تو اس کو مقدم رکھا جائے. مرد اپنی ذمہ داری سمجھے. پیاری عزیزات، اسلام جو ہے نا عورت کو قید نہیں کرتا، اسلام عورت کو محفوظ کرتا ہے. اگر ہم نے عورت کو حق دیا، بھائیوں سے کہہ رہی ہوں، اگر ہم نے عورت کو حق دیا، عورت کو عزت دی، بے حیائی خود ختم ہو جائے گی، معاشرہ خود سنور جائے گا.
اللہم اہدی قلوبنا واصلح نساءنا واحفظ بناتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے دلوں کو، ہماری عورتوں کی اصلاح کر دے۔ اور اگر اس کو سائیکالوجی کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے نا، تو بتائیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آج بہت ساری ریسرچ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، بہت میں نے اسٹڈی کری ہے، بہت سمجھا ہے اس چیز کو، عورت اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے ہارمونز کیسے چینج ہوتے ہیں۔ یہ ایک عورت کی نظر انداز کی گئی ایک چیز بن گئی ہے، عورت نظر انداز کی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ حقیقت ہے، سچ میں، مانے آپ یا نہ مانے، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی تو اپنا دل ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی رشتے میں۔ محترم عزیزات، دوستو، ساتھی، دھیان سے سنیے، اسلام نے عورت کو صرف جسم نہیں دیا بلکہ جذبات بھی دیے، احساسات اور دل کے ساتھ اسے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر عورت کے رویوں کو فوراً یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، یہ تو بغاوت کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، ضدی ہو گئی ہے، بے حیا ہو گئی ہے، موزور ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ہم بولتے ہیں، حق نہیں دیتے ان کا، یہ الفاظ ان کو بولتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ کئی بار عورت کی یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، ہارمونز کی شدید کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے اندر ہارمونز بھی تو پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہارمونز میں اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے جب، تو میری عزیزات اکثر گھریلو ظلم اور جذباتی محرومیات جو عورت کو مل رہی ہے، یہ سب ہارمونز کی کمی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جب اس کو مطلب عزت نہیں دی جاتی تو اس کے اندر ہارمونز کی کمی ہوتی ہے۔ ایک آکسیٹوسن ایسا ہارمون ہے عزیزات، اسے سائنس میں کیا کہا جاتا ہے؟ لو ہارمون، بانڈنگ ہارمون۔ یہ ہارمون محبت ملنے سے بڑھتا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، ہر کسی کے اندر۔ اور یہ ہارمون کیا چاہتا ہے؟ مطلب محبت چاہتا ہے۔ اور یہ کیسے بنتا ہے؟ عزت سے، توجہ دے کر، نرمی سے بنتا ہے، اسے گلے لگا کر بنتا ہے، پیار بھرے لفظ اس سے بولے جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، اس سے یہ آکسیٹوسن بڑھتا ہے۔ جب آکسیٹوسن کی کمی ہو جاتی ہے نا کسی کے اندر، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ عورت ہو، آج چونکہ میرا ٹاپک عورت کے اوپر ہی لے کر ہے نا، جب عورت کے اندر آکسیٹوسن کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ پتہ ہے کیا ایسی ہو جاتی ہے؟ خود کو وہ تنہا محسوس کرنے لگتی ہے، شوہر سے بد دل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نہ اس کے منہ سے کوسنے نکل جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی، تمام لوگوں سے کہوں گی، آپ چاہتے ہو کسی کی بد دعائیں لینا؟ آپ کو تو دعا چاہیے، لیکن وہ بد دل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اتنی بد دل ہو جاتی ہے کہ اس کا گھر سے جذباتی تعلق ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کہتی ہے جب میری کوئی قدر ہی نہیں تو میں کیوں کروں کسی کے ساتھ اتنا، میں کیوں کسی سے محبت کروں، بچے بھی تو اس کے، میں تو نہیں، مطلب غصہ تو کہیں نہ کہیں نکلے گا نا، وہ اسے تو محبت چاہیے، وہ مل نہیں رہی، دل میں بغاوت اتر جاتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں عورت بگڑ گئی۔ عورت کے بگڑنے کی وجہ دیکھی آپ نے؟ حالانکہ سچ یہ اسے محبت بیچاری کو ملی ہی نہیں، اسے ٹارچر کیا گیا، اسے نوکر بنایا گیا، اسے غلام بنایا گیا، اسے جوتیوں کی نوک پر رکھا گیا۔ وہ پیار دیتے نا، وہ سب کچھ کر دیتی، پیار سے تو جو کچھ کرا لو سب کچھ کر دیتی، خدا کی قسم۔ محبت ایک ایسی ہوتی ہے جب کسی سے ہوتی ہے نا، آپ کے دل میں کسی نہ کسی کی تو محبت ہوگی نا، چاہے وہ ماں کی ہو یا بہن کی ہو یا بیٹے کی ہو بیٹی کی ہو، جب ہوتی ہے تو آپ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہو آپ عورت کو محبت دیں اور وہ آپ کے لیے کچھ نہ کرے، سب کچھ کر دے گی، کمی آپ کی طرف سے۔
ऑक्सीटोसिन की बेहतरीन मिसाल हमें कहाँ मिलेगी? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी जिंदगी देखें, अज़वाज से मोहब्बत का इजहार करते थे। हजरत आयशा के साथ दौड़ लगाते थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा जब दौड़ लग रही थी, हजरत आयशा उन दिनों मेरी अजीजात कमजोर थी, मतलब हल्की वजन था उनका, वेट कम था, और दौड़ लग रही थी, तो वो हुजूर से आगे निकल गई। हुजूर जरा बड़े थे और उम्र में भी काफी बड़े थे आप हजरत आयशा सिद्दीका से, लेकिन जब हजरत आयशा बड़ी हो गई है ना, उनका वेट बढ़ गया, और फिर एक जंग से आप आ रहे थे, तो हुजूर ने कहा आयशा चलो दोबारा वो करें, दौड़ लगाए। उस टाइम हुजूर आगे निकल गए, उनका हैवी जिस्म हो गया था, वेट गेन हो गया था। तो अजीजा हुजूर ने क्या कहा? आयशा बराबर हो गया, आयशा बराबर हो गया। ये दिलजोई, ये वाली बात सारी मेरी बहनों दिलों को जोड़ती है। और हजरत आयशा का लक़ब लेकर पुकारते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुमैरा हुमैरा, मतलब कितना प्यार झलकता होगा ना। और आज हमारे यहाँ कितनी बदतमीजी से बोला जाता है, ओ ये कर ले, ओ वो कर ले, मतलब ऐसे ऑर्डर दिया जाता उसको। प्यार से बोलो, देखो कैसे भागी भागी सारा काम करती है, मैं भी हूं इसमें। इस सब औरत के दिल को जोड़ने वाली बातें ऑक्सीटोसिन को बढ़ाती है, इसलिए फिर क्या होता है, वो घर सुकून बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ करूं उतने कम। सच में, मतलब मुझे कभी किसी चीज के लिए टॉर्चर नहीं करा, किसी भी चीज के। आज जो कुछ भी हो ना, सब मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। सबसे पहला क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है, दूसरा क्रेडिट मेरे शौहर को जाता है, तीसरा क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। इन लोगों ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया, हर चीज में इतना किया, कसम से। कभी अगर किसी ने कुछ कहा तो इन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो, तुम ऐसे कर सकती हो, सब्र करो, आगे तुम्हारे इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत सफर आएगा। कभी भी कोई भी परेशानी आई जिंदगी में, अप एंड डाउन तो आते ही है ना अजीजात। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप लोगों से बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर आकर बात कर रही हूँ, वजह है मुझे हर जगह से ऑक्सीटोसिन मिला है, मुझे हर जगह से मोहब्बत मिली है। कभी अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ की बात बताऊं, कभी अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, मैंने अपने हर उस्ताद का दिल जीता है, हर असातिज़ा का दिल जीता है, हर किसी ने मुझे इज्जत दी है, बचपन से लेकर आज तक। अब पूरी जिंदगी हम लोग तो पढ़ते ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे। अल्लाह ताला आगे भी हमें हिम्मत दे कि हमारे सारे जितने भी असातिज़ा हमें मिले, सब ऐसे ही मोहब्बत करने वाले मिले। सबने हमें अप्रिशिएट किया है, सच बता रही हूँ मैं आपको। उस्ताद का मर्तबा तो मैं बता ही नहीं सकती, मेरी तो आंखों में आंसू आने लगते हैं। आप लोग मेरा स्टेटस देखते रहते होंगे कि उन्होंने मुझे इतना गाइड किया है। आज मैं आप लोगों के सामने बोलने के लायक हूँ कि उन लोगों ने मुझे हर तरह से मुझे सराहाया है। उनका तो मैं हक अदा कर ही नहीं सकती, लेकिन इन सब के पीछे फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ है। सब जगह से ऑक्सीटोसिन मिला है। दूसरा एक हार्मोन्स होता है अजीजात, सेरोटोनिन। ये क्या चाहता है? ये इज्जत और इत्मीनान वाला हार्मोन है। ये क्या खुद एतमादी देता है। इससे क्या मिलता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। इज्जत मिलने से बढ़ता है, ये सराहा जाने से बढ़ता है। कोई जब आपको अप्रिशिएट करता है तो ये जो सेरोटोनिन है ये बढ़ता है, और जब सेरोटोनिन कम होता है तो फिर क्या होता है? औरत खुद को बेकीमत समझने लगती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, मायूसी और डिप्रेशन में चली जाती है, माशरा खराब हो जाता है। फिर माशरा वाले क्या कहते हैं? ये औरत हर वक्त शिकायत करती रहती है, इसे कुछ काम ही नहीं है। लेकिन हकीकत असल में ये है, उसे कभी इज्जत ही नहीं दी गई, उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। जब भी कुछ करें उसे अप्रिशिएट करें, आपने बहुत अच्छा किया। छोटी छोटी बातें बहुत बहुत बड़ा नतीजा बनकर सामने आती हैं जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ना। खुदा की कसम, बूंद बूंद करके बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। अब कुरान का उसूल देखिए, इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, सूरह निसा में। अब ये जो आपका सेरोटोनिन है,
یہ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے یہ عزیزہ؟ عزت اور اطمینان. اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان عورتوں کو عزت دو، نرمی سے ان سے بات کرو، اچھا برتاؤ کرو. یہی چیزیں کیا کرتی ہیں پھر؟ ہمارے سیروٹونین کو برقرار کرتی ہیں. اب اللہ نے تخلیق کری ہے اپنے بندوں کی، تو اللہ کو پتا ہے نا میرے اس بندے کو کس چیز کی نیڈ ہے، کون سا ہارمونز کی ضرورت ہے. اس چیز کو قرآن میں پھر لکھ دیا گیا کہ یہ آپ کرو گے تو دیکھو کتنا خوبصورت معاشرہ بنتا ہے. ایک ہوتا ہے ہارمون ڈوپامین، یہ کیا چاہتا ہے؟ قدر، قدر. اور یہ خوشی کا ہارمون ہوتا ہے. قدر چاہتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ ہارمون خوشی کا ہارمون ہوتا ہے. کامیابی کے احساس سے بنتا ہے یہ ہارمون، قدر کیے جانے سے بنتا ہے، مقصد ملنے سے بڑھتا ہے. جب ڈوپامین ختم ہو جاتا ہے نا عزیزات، پھر انسان ہو، عورت ہو، بچہ ہو، میں عورت کی بات کروں گی، عورت پھر کیا کرتی ہے؟ اپنی خوشی باہر تلاش کرتی ہے. سوشل میڈیا کی توجہ اسے چاہیے، غیر ضروری تعریف اسے چاہیے. اب دیکھو کیسے کیسے کمنٹس ہوتے ہیں ہماری عورتوں پر. اب دیکھو کمنٹس پڑھ کر دیکھو، جو عورت اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، بن سور کر آ رہی ہیں، کوئی آگ لگائے ہوئے ایموجی بھیج رہا ہے، کوئی گندے گندے کمنٹس کر رہا ہے. تو ہم تو یار ایک کوئین ہے، عورت کو ایک کوئین بنایا، رانی بنایا، گھر کی رانی بنایا، گھر کی مہارانی بنایا. اسے باہر لانے کے لیے تھوڑی نہ بولا تھا. جب آپ لوگ توجہ نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سوشل میڈیا پر ہی جائے گی. اسے فضول مصروفیات ہی چاہیے. اسے لائک دیکھنی ہے، میرے اس فوٹو پر کتنی لائک آئی، اسے خوشی ہوگی، اچھا اس کا مطلب میں اچھی لگ رہی ہوں لوگوں کو. سب فضولیات ہیں، ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ عورت، پھر اس پر الزام لگایا جاتا ہے یہ عورت بے حیا ہو گئی، دیکھو کیسے کیسے فوٹو لگا رہی ہے، دیکھو کیسے کیسے کر رہی ہے. آپ نے اگر اس کو توجہ دی ہوتی تو کبھی نہ وہ ایسا کرتی. آپ اس کی تعریف کرتے، بھائی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ تعریف کرتے. گھر والوں کو تعریف کرنی تھی. تو عزیزات، یہ ساری کمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہیں. اگر عورت کو یہ ساری چیزیں مل جاتی صحیح طرح سے، اسے گھر میں کبھی قابل قدر سمجھا ہی نہیں گیا. اگر ساری چیزیں مل جاتی تو کبھی نہ ایسا ہوتا. عورت کی بغاوت کی اصل وجہ یہی ہے، وہ دین سے بغاوت نہیں کرتی، وہ کبھی شوہر سے بغاوت نہیں کرتی، بلکہ جذباتی نظر اندازی سے جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس نے اسے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا. آکسیٹوسن اس کا مر گیا، سیروٹونین اس کا ختم ہو گیا، ڈوپامین اس کا دب گیا. تو عورت پھر ایک معاشرے کی چیخ بن گئی ہے، خاموشی بغاوت بن گئی ہے. تو میری عزیزات، اب ذرا اسلام کی روح سے سنیے کہ اسلام عورت کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام عورت کو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، عزت دینے کا حکم دیتا ہے، تحفظ کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام نظام کا نام ہے، اسلام دین کا نام ہے. تم میں بہترین عزیزات وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مردوں سے، تمام مردوں سے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. یہ حدیث ہمارے ہارمونز کو بھی متوازن رکھتی ہے، گھروں کو بھی بچاتی ہے، معاشرے کو بھی بچاتی ہے. اگر کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عورت بغاوت پر اتر رہی ہے تو آپ اسے جج نہ کرنا، آپ دیکھنا کیا کمی رہی، کیا اسے محبت ملی، کیا اسے عزت ملی، کیا اسے تحفظ ملا. محبت پانے والی عورت کبھی بھی بغاوت نہیں کرتی. آج میں آپ سارے پیرنٹس سے بھی کہہ رہی ہوں، اپنی بہوؤں کو بہت عزت دیجیے، بہت عزت دیجیے. کبھی ان میں نہ لڑائی لگوائیے، اگر لگ بھی جائے تو انہیں آپس میں میل کرائیے. جتنی محبت آپ دیں گی آپ کی نسل اتنی ہی اچھی پروان چڑھے گی، وہ آپ کی نسلوں کی اچھی تربیت کرے گی. میری بہنوں، مغربی تہذیب تو یہی چاہتی ہے
जिन्स परस्ती में उलझाना चाहती है, होमोसेक्सुअलिटी में लगाना चाहती है, होमोसेक्सुअलिटी में लगा रही है आपको ये मगरिबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर आपको इस्लाम के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। अजीजा, आज की दुनिया में एक नजरिया बहुत ज्यादा तेजी से फैलाया जा रहा है। आज औरतें कहती हैं आजादी आजादी, जिसे आजादी हक और शनाख्त के नाम पर पेश किया जा रहा है। ये नजरिया क्या कहता है कि मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ ताल्लुक कायम करे, तो ये भी फितरी बात है। अल्लाहुम्मा हाफिजना। कौम लूत वाले अमल को ये लोग नॉर्मल करने में लगे हुए, नॉर्मलाइज करने में लगे हुए, होमोसेक्सुअलिटी में उलझा रहे हैं। अब इंसान का ये जहन बनाया जा रहा है, क्या जरूरत है शादी वादी करने की, टेंशन मोल लेने की। अरे तुम्हें अपनी एक ख्वाहिश पूरी करनी है, मर्द मर्द के साथ कर सकता है, औरत औरत के साथ कर सकता है। जिना को आम किया जा रहा है। चलो अगर ये वाला नहीं करना तो आप एक काम करो, बस औरत को ऐसे रख लो, जिना कोई गुनाह नहीं है उनकी नजरों में। मगरिब के लोगों का यही नहीं पता कौन अब्बा है कौन अम्मा है। हमारे उसमें एक खूबसूरत निजाम बनाया गया, खानदान बनाया गया, लेकिन ये लोग खानदान को तोड़ रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं, खुद तोड़ रहे हैं। शादियों को इतना मुश्किल कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि बच्चे बेचारे परेशान हैं, नफ्सियाती ख्वाहिशात शुरू हो जाती है मेरी बहनों बालिग होने के बाद। और आप उनकी शादियां कर रहे हो 30-30 साल की उम्रों में, 35-35 साल की उम्रों में, 25-25 साल की उम्रों में। ये आप उनके साथ जुल्म नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? उनकी ख्वाहिश शुरू हो गई है। फितरत का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया है कि निकाह को आम किया जाए और जिना को मुश्किल किया जाए। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा? जिना को आम कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। अब लड़का पसंद नहीं आ रहा, अब लड़की पसंद नहीं आ रही, अब इतने पैसे चाहिए, अब इतनी दौलत चाहिए, इतना होना चाहिए। कोई ये एकदम से थोड़ी ना हो जाता है। अजीजात, दीन देखिए, दीन सिर्फ हमें लड़के में दीन चाहिए और सारी चीजें मिल जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने काहे को देनी है? दीन को। दीन है तो माशरा खूबसूरत है। लड़के वालों से कहती हूँ, कुछ न देखिए, कोई माल दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए, बाअमल चाहिए, बाहया चाहिए, बाकिरदार चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी बेहतरीन करे कि वाकई लगे कि हमने अपनी सोसाइटी को कुछ दिया है। हर माँ की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज से अपनी सोच के दरवाजों को बंद कर दीजिए, लालच वाले दरवाजों को बंद कर दीजिए। हमें किसी के माल दौलत पर नजर नहीं रखनी। अल्लाह ताला हमारी कमाइयों में बरकत दे। मेरी प्यारी बहनों, आप कभी नहीं चाहोगी कि आपका बच्चा बर्बाद हो जाए। सुकून चाहिए, सुकून। मालों के पीछे ना भागो, खुदा की कसम। आप लोग स्टार्ट करोगे तो होगा। हमें किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है इस बात को लागू करने के लिए। ये हमारा सेल्फ राइट से हमने खुद करना है। कोई हमें नहीं रोकेगा कि तुमने इतनी महंगी शादी क्यों नहीं करी है। मगरिब तो हमें यही सिखा रही है, औरत औरत के साथ ताल्लुक कर ले। तो मेरी अजीजात, नॉर्मल बनाने पर नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि ये औरत औरत के साथ ताल्लुक कायम करे, तो ये भी फितरी बात है। यही वो बात है जिसे मगरिबी तहजीब नॉर्मल और काबिल फख्र बनाकर पेश कर रही है। लेकिन सवाल है मेरा, क्या हर वो चीज जो मगरिब कहे हक हो जाती है? और इस्लाम इस बारे में हमें क्या कहता है? मगरिबी तहजीबी का नजरिया क्या है? मगरिबी सोच के मुताबिक मगरिब वाले क्या कहते हैं, यूरोपियन लोग क्या कहते हैं? ख्वाहिश ही हक है। अरे ख्वाहिश पूरी कर लो, इंसान जो चाहे करे, फितरत की कैद जरूरी नहीं, हया जाती का मामला है। इसी सोच के तहत हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जा रहा है। फिल्मों में, ड्रामों में, कार्टून्स में दिखाया जा रहा है। आपके बच्चे देख रहे हैं, ये सब दिखाया जा रहा है। और आप लोग दिखा रही हो। कैसी माएँ हैं आप लोग, कैसे बहन भाई हैं मेरे ये, जो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। उन्हें कार्टून्स, उन्हें ड्रामे, उन्हें स्क्रीन से इतना जोड़ दिया। आपसे मोहब्बत नहीं दी जाती अपने बच्चों को। आपको टाइम नहीं दिया, आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। हाँ, कहाँ से टाइम होगा ना।
تو تمہیں تو سوشل میڈیا پر لا دیا گیا ہے کہ اپنی فلمیں بناؤ، اپنی ویڈیوز بناؤ، سارا کام تو ہمارا اسی میں ٹائم اس میں ہی صرف ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو ٹائم کہاں دے پا رہے ہیں؟ تو پھر ہمارے بچوں کو کہاں سے آکسیٹوسن ملے گا؟ سوشل میڈیا سے؟ تو بتاؤ جس نسل کی تربیت سوشل میڈیا کر رہا ہو وہ کیسے اچھا انسان بنے گا؟ سمجھ نہیں آتا، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے میری بہن، بچوں کے ذہن بالکل خراب ہوتے جا رہے، بے حیائی، گالیاں سیکھ رہے بچے، بدتمیزی سیکھ رہے، عشق معشوقی کے سلسلے سیکھ رہے، سب پتہ چل رہا ہے انہیں کیا غلط ہے، غلط کا نہیں پتہ چل رہا، انہیں غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ۔ میری بہن پلیز اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ٹاپک یہ بہت بڑا لیندی ہے، بہت ریسرچ کر آئی تھی میں آپ سب کے لیے، لیکن بس میں آخر میں یہی بات کہوں گی آپ سب سے، اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو موبائل جیسی چیزوں سے بہت دور رکھو، بہت دور۔ آپ پلیز ٹائم دو، آپ کا بچہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، وہ سب کچھ ہے آپ کے لیے، اللہ کے واسطے ٹائم دو، ٹائم دینا آپ کو بہت ضروری ہے۔ آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، بس جیسے معاشرہ چل رہا ہے ہم روک بھی نہیں پا رہے اپنے بچوں۔ پلیز اٹینٹیولی سیریس ہو جائیں، بالکل اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان سے پوچھیں، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو، ٹائم کم ہے، لیکن عزیزات پلیز توجہ دیجئے میری ان ساری باتوں کو، بار بار سننا ہے آپ نے، یہ درس سننا ہے بار بار جب تک کہ سمجھ نہ آ جائے۔ امید کرتی ہوں یہ ساری باتیں میری سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنا مرتبہ پہچانے، باحیا بنے، با کردار بنے، موبائلوں پر زیادہ ٹائم ویسٹ مت کریں، ٹائم از ویری پریشیس، بہت قیمتی ہے ٹائم۔ دوز پرسن respect their time will respect them۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، عزیزات تیار ہو جائیے، بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا سفر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، بشر ہو، انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا